بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 24 مارچ سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ افواج پاکستان نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے جناب، اور اپڈیٹس دیتے ہیں آپ کو۔ اس کے علاوہ کیا سچویشن ہے اوورال وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور پاکستان یہ ساری آفت سے نمٹنے کے لیے، اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے کیا کیا انتظامات کر رہا ہے اور کب تک انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جناب چینل سبسکرائب کر لیں پلیز، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ تک تمام الرٹس پہنچتے رہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کروں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر مخیر حضرات، رضاکار نوجوان، یہ بہت بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی سروسز آفرز کی ہیں کہ جناب ہم حاضر ہیں، اور خاص طور پہ فوڈ سپلائی کرنے کے لیے، کھانا سپلائی کرنے کے لیے غریبوں کے لیے، تو یہ بھی کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کل آج ایک پیکج اناؤنس کرنے والے ہیں، ہم ان کو بھی بتائیں گے، ان کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جناب اس میں آپ ضرور صنعت کاروں کا خیال رکھیں، پیکج ضرور دیں، اناؤنس کریں، رعایتیں دیں، انسینٹیوز دیں، مراعات دیں، لیکن اس موقع پہ کوئی زیادہ نہیں، کوئی 2-4 ارب روپیہ اس مشکل گھڑی میں غریبوں کی مدد ضرور کریں، جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں، جن کا کاروبار بند ہے، جو گھروں میں اس وقت لاک ڈاؤن کی صورت میں ہیں، اور جو اس وبا سے نمٹنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں محفوظ ہو گئے ہیں، اور اب ان کی مدد کرنا بھی حکومت کا بھی فرض ہے اور ہم سب کا فرض ہے، مخیر حضرات کا، جو جہاں جہاں بیٹھا ہے۔ پھر کچھ اور اچھا جی، چلیں بات کرتے ہیں۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جی اعلان کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو کافی دنوں سے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ فی الوقت تو گورنمنٹ اپیل کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے، اور ہم بھی ریکویسٹ کر رہے تھے آپ سب سے کہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائیں، رک جائیں، اپنے گھروں میں قیام کریں، اپنے گھروں میں ٹھہریں اور باہر نہ نکلیں، اور سوشل ڈسٹنس یعنی کہ سماجی رابطے، آپس میں ملنا جلنا بند کر دیں، ہاتھ ملانا بند کر دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اسی لیے کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور پاکستان کے پاس، اور پاکستان میں خاص طور پہ کیوں کہا جا رہا ہے، پاکستان کے پاس جتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس۔ ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا، ہمارے پاس F-16 بھی ہیں، ہمارے پاس GF-17 بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ ہم دفاعی شعبے میں تو ہم نے بہت کمال کیا ہے، لیکن ہم نے سوشل سروسز جو ہوتی ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اور یہ ناگہانی آفات سے بچنے کے لیے انتظامات ہیں، اس کے لیے ہمارے انتظامات نامکمل، ناکافی، بالکل ناکافی ہیں۔ ایون ایک عمارت بھی گر جائے اور اس کے ملبے تلے سے ہمیں جو ہیں ریسکیو آپریشن میں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، اور اگر آگ لگ جائے تو آگ لگانے کے لیے، بجھانے کے لیے ہمارے پاس آلات نہیں ہوتے کہ ہم فوری طور پہ آگ پہ قابو پا لیں گے، الا یہ کہ وہ پوری کی پوری آگ، سب کچھ سامان جلا کے خود ہی ٹھنڈی نہ ہو جائے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو تازہ ترین یہ ہے جناب، افواج پاکستان مکمل طور پہ آ چکے ہیں میدان میں۔ آپ کو پچھلی ویڈیو سن لیں، اس میں آپ کو ہم نے کچھ بتائی تھی چیزیں۔ چاروں صوبائی حکومتیں ریکویسٹ کی تھی، چاروں صوبائی حکومتوں نے، اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ نے منظوری دے دی، پرائم منسٹر عمران خان نے، اور اب DGISPR میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے گزشتہ رات ایک نیوز کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے بتا دیا کہ جناب افواج پاکستان اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکی ہے، اور نہ صرف ذمہ داریاں سنبھال چکی ہے بلکہ پھر انہوں نے اپنی فوجی زبان میں یہ سمجھایا کہ اب کسی کو لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوز کیا گیا ہے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں اور اسلام آباد میں۔ گشت شروع ہو چکا ہے جناب، پولیس کا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا، اور صرف ضروری کام کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی۔
انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بین الصوبائی بھی بند ہو چکی ہے، صوبوں کے مابین بھی، شہروں کے مابین بھی اور اندرون شہر بھی، یہ ساری سروسز بند ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہم 2 ہفتے اس پہ سختی سے عمل کر لیں گے تو یقین جانیے کہ ہم اس وبائی مرض سے کوئی بچ جائیں گے 90%، مور دین 90%۔ جتنا ہم لوگوں سے ملیں گے، باہر نکلیں گے، اتنی ہی یہ وبا ہمارے گھر میں داخل ہوگی۔ تو یہ تھی۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی طرف۔ اور جی ہاں، جنرل باجوہ نے جناب ایک اور افواج پاکستان نے کیا کام اپنی تنخواہوں کا۔ جی جنرل باجوہ نے 1 ماہ کی تنخواہ، بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل تک آئی تھنک 3 دن کی تنخواہ ہے، اور اس کے بعد پھر 1 ہفتے کی تنخواہ، 15 دن کی تنخواہ، پھر 1 ہفتے کی تنخواہ، پھر 1 دن کی، یعنی کہ سپاہی سے لے کے آرمی چیف تک سب نے اس میں حصہ ڈال دیا ہے، اور وہ اس وقت اس آفت زدہ صورتحال سے، آفت سے نکلنے کے لیے وہ استعمال ہوگی اور لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ باقی جناب چائنا اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر رہا ہے۔ جو صورتحال ہے 30 مارچ تک کا ٹارگٹ ہے کہ جناب 30 مارچ تک ہم اپنی بھرپور تیاری کر چکے ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ وبا بہت تیزی سے پھیلتی ہے تو اس صورت میں وینٹیلیٹرز کی تعداد ہے جناب اس وقت تقریباً 2200 ہے، اور یہ وینٹیلیٹرز کی تعداد ہو جائے گی 6000 تک۔ اور اسی طریقے سے ماسکس، اسی طریقے سے تھرمل گنز، اسی طریقے سے جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں، یہ سب کی سب سفیشینٹ، اور ساتھ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ ہمارے پاس کٹس بھی نہیں ہیں جو ڈاکٹرز کو، ہیلتھ ورکرز کو چاہیے ہوتی ہیں، یہ سارا ساز و سامان بھی چائنا کی مدد سے 30 مارچ سے پہلے پاکستان پہنچ جائے گا۔ آج یعنی کہ 24 ہو گئی ہے، 6 دن کے اندر یہ ساری چیزیں پاکستان پہنچ جائیں گی، پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہوں گی۔ اور اس میں سب سے جو شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے وہ ہے چائنا نے پاک چین دوستی زندہ باد جو ہے، چائنا نے دوستی کا حق ادا کیا ہے جناب، کیونکہ ہمیں مارکیٹ سے یہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں، پھر چائنا کی مدد سے یہ ساری چیزیں لی گئی ہیں۔ اور اس میں ایک اور میں بات کہوں گا کہ ضرور ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، JF-17 بنا سکتے ہیں، میزائل بنا سکتے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی جدید ترین ہمارے پاس ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں، میرا خیال ہے کہ اب اس طرف بھی آنا چاہیے، کیونکہ ہمارا دفاع جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے وہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اب آنا چاہیے ہمیں اس طرف۔ تمام جو حکام ہیں، اعلیٰ حکام بالا، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب اس طرف آئیں، تاکہ ہم اپنی ہیلتھ سروسز، ایڈوکیشن، سوشل سروسز جتنی بھی ہیں، اس پہ ہمارا پورا دھیان ہونا چاہیے۔ باقی رہا جناب، اب ہم وزیر اعظم عمران خان آج اناؤنس کرنے لگے ہیں پیکیج، صنعت کاروں کے لیے، کنسٹرکشنز انڈسٹری کے لیے، اور ٹیکسوں کے معاملے میں چھوٹ دے رہے ہیں، انسینٹیوز دیں گے، تاکہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ تو میں اس سلسلے میں بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، جتنے بھی مجھے سنتے ہیں لوگ، تو وزیر اعظم عمران خان کو جناب یہ بھی چاہیے کہ وہ اس پیکیج میں، اس معاشی پیکیج جو دینا چاہ رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کی، دیہڑی دار لوگوں کی، خاص طور پہ کم آمدنی والے لوگوں کی ضرور خیال رکھیں، کیونکہ اس موقع پہ اگر 1 مہینے کے لیے ہم ان مستحق لوگوں کو، جو کہ اس وقت گھروں میں بند ہیں اور وبائی مرض کی وجہ سے تعاون کر رہے ہیں، جن کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، باربر شاپ والے ہیں، چائے والے ہیں، فروٹ شاپ والے ہیں، یہ جو سائیکلوں پہ لے کے ٹھیلے مزدوری کرنے والے ہیں، دیہڑی دار، ان سب کے، اور پھر کم تنخواہ والے ہیں، گریڈ 1 سے 4-5 تک کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بیوگان ہیں، خواتین جو بیوگان ہیں، وہ اپنے بچوں کو لک آفٹر کر رہی ہیں، اور ڈیلی ویجز کی اسکول ٹیچرز ہیں، آفس میں کام کرتی ہیں، ان سب کا خیال ضرور رکھیں، اور ایک لمٹ ضرور رکھیں کہ جناب 200 یونٹ تک بجلی کا بل جو ہے وہ ویو آف کر دیں، اسی طریقے سے 2-3 ہزار کا جو گیس کا بل ہے اس تک وہ ویو آف کر دیں، پانی ہے اس کو، پانی کے بل کو ویو آف کریں، اس طرح کی چیزوں کو ویو آف کر دیں۔ اگر 1 مہینے کے لیے کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی
2, 4, 5 ارب روپے سے زیادہ کی رقم بنے گی، اور ایک اسٹیٹ کے لیے، ایک ریاست کے لیے 4, 5 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے دعائیں بہت ملیں گی، اور ان کو ریلیف بھی ملے گا۔ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی، وہ ذہنی طور پہ سٹریس ہے جو ان پہ، وہ بے روزگاری والا، اور کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، یہ ساری چیزیں ضرور ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ کرایہ دار جو لوگ ہیں ان کا 50% 15 دن کا کرایہ ویو آف کر دیں، 15 دن مالک مکان یا مالک دکان پہ ڈالیں 15 دن کا اس کو، تو اس طرح سے بھی کریں۔ اور جو گورنمنٹ کے کرایہ دار ہیں تو گورنمنٹ خود اختیار رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے بینکوں میں کچھ لون جن کے چل رہے ہیں، چھوٹی ہیں، ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں تھیں۔ باقی راجی کے کھانا، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کھانا کیسے پرووائڈ کریں گے، بالکل جی کیا جا سکتا ہے، اور یہ یو کے میں ہو چکا ہے، اور نوجوانوں نے آفرز کی ہیں۔ اس سلسلے میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے رضاکار، وہ اپنے ہر پارٹی اپنا یہ کام کر سکتی ہے، اور خاص طور پہ میں کہوں گا منہاج القرآن نے جناب کیا ہے، دعوت اسلامی نے کیا ہے، جماعت اسلامی میدان میں آئی ہے، اسی طریقے سے مختلف رضاکار آ رہے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اسی طرح کے کام جو ہیں وہ باقی لوگ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور خاص طور پہ کھانا جو سپلائی ہے وہ بآسانی ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مارچ 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد 2010 میں فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، لیکن مارچ 2005 کے زلزلے میں لوگوں نے اتنا کھانا، اتنا کپڑے، اتنے بستر، اتنا کچھ لٹا دیا تھا کہ ہر چیز فالتو تھی، اور لوگوں کے گھروں تک پہنچایا تھا، کشمیر تک، اور کشمیر، کے پی کے، خیبر پختونخوا، دور دراز علاقوں میں وہاں پہنچا تھا، اور مختلف فلاحی تنظیمیں جو ہیں اس وقت متحرک تھیں اور دور دراز علاقوں میں گئی تھیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے پاس مخیر حضرات بھی موجود ہیں، تنظیمیں بھی موجود ہیں، صرف ان کو آپ کیا کرنا چاہیے کہ ان کو انکریجمنٹ چاہیے، ان کے ساتھ رابطے کریں آپ، تو یہ سب کچھ پاسبل ہے، اور باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔